بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ دور کر دے تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور پاک کر کے تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ دنیا معرفت کے مالک و مختار، رونق ریاض بطول، گل گلشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نواسہ سید الثقلین سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نور عین، مولا علی شیر خدا کے دل کے چین، سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو آغوش رحمت میں تشریف لائے، جن کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تو اسی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اذان و اقامت کی صورت میں کلام وحی کو سنا۔ آپ کا نام حسین ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کے القابات سبط رسول اور ریحانت الرسول ہیں۔ آپ کی معلم و مربی آپ کی والدہ سیدہ کونین دختر رسول فاطمۃ الزہرا بطول اور استاد آپ کے والد علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، جن کا شجاعت و خطابت کے میدان میں عرب و عجم میں کوئی مقابلہ نہ کر پایا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے یہ ہے، حضرت امام حسین بن امیر المومنین علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب پر آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رسول خدا سے بہت مشابہت رکھتے تھے، سخاوت و کرامت، شجاعت و بہادری، عفو و درگزر جیسے اخلاق کا نمونہ تھے۔ آپ بہترین سخنور تھے۔ آپ ایسے گھرانے میں پروان چڑھے جہاں الہی فرشتے کلام خدا لے کر نازل ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ جس رات امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ خلق کیا جو صبح مشرق سے اڑنا شروع کر دیتا ہے اور مغرب کی جانب جاتا ہے، اور شام کو مغرب سے اڑنا شروع کر دیتا ہے اور مشرق کی جانب اڑتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ جب دن کو مشرق سے مغرب کی طرف اڑتا ہے تو کہتا جاتا ہے یا حسین یا حسین، اور جب رات کو مغرب سے مشرق کی طرف اڑتا ہے تو کہتا جاتا ہے حسین کے قاتلوں پر لعنت، حسین کے قاتلوں پر لعنت۔ 15 صدیوں سے یہ پرندہ یہی کام کر رہا ہے، اور یہ کام کرنے سے اس پرندے کو کھانے پینے کی حاجت نہیں رہتی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی کو مبارکباد دے کر آؤ، اس کے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ اکیلے نہیں جانا، فرشتوں کی 1000 قبیل لے کر جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ قبیل میں 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں۔ آسمانوں سے ندا آئی، جبرائیل اپنے ہمراہ فرشتے اور حوریں لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین کی آمد کی مبارکباد دینے روانہ ہو رہا ہے۔ فرشتے اپنی تسبیح سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ وادی سنا میں ایک غار میں موجود فرشتے فطرس نے یہ ندا سنی۔ فطرس وہاں 7000 سال سے اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے آسمانوں سے ایک آدمی جس کی ٹانگیں اور بازو نہیں تھے کو دیکھا اور کہا اگر اللہ اسے پیدا نہ کرتا تو کیا جاتا۔ بس اسی بات پر اس کی پکڑ ہو گئی اور فرشتے فطرس کے پر ٹوٹ گئے اور وہ غار میں گر پڑا۔ فطرس اس غار میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا اور اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ جب فطرس نے یہ ندا سنی تو اس نے جبرائیل کو پکارا۔ جبرائیل نے رک کر دیکھا۔ فطرس نے پوچھا یا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ حسین کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ فطرس نے کہا میں نے بہت کوشش کی مگر اللہ نہیں مانتا، میرا ایک کام کر دے، مجھے بھی ساتھ لے چل، میں چل نہیں سکتا
اڑ نہیں سکتا۔ جبرائیل نے پطرس کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور مدینہ پہنچ گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال اور سلمان کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جبرائیل نے پطرس کو مسجد کے باہر دروازے پر اتار دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مبارکباد دینے پہنچ گیا۔ پطرس بھی رینگتے رینگتے نبی تک پہنچ گیا، سلام عرض کیا۔ رسول نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حسین کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اتنے میں مولا علی المرتضیٰ حسین کو گہوارے میں لیے مسجد میں آ گئے۔ پطرس مبارکباد دے کر رونے لگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ آج رونے کا دن نہیں۔ عرض کیا اللہ روٹھ گیا ہے، مانتا نہیں۔ رسول نے فرمایا ادھر قریب آؤ۔ وہ قریب آیا اور عرض کیا کہ ایک معافی دلا دیں، دوسرا پر دلا دیں۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے پر ٹوٹا ہے وہ میرے حسین کے گہوارے سے لگاؤ، پر مل جائیں گے۔ پطرس نے ایسا ہی کیا اور پر مل گئے۔ عرض کیا اب معافی بھی دلا دیں۔ غیب سے ندا آئی اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ معافی مل گئی۔ حسین نے دنیا میں آتے ہی اس کو معافی دلا دی جسے اللہ معاف نہیں کر رہا تھا۔ معافی ملنے کے بعد پطرس آسمانوں پر گیا تو اللہ نے فرمایا جس کو حسین کے در سے معافی مل جائے، حسین کے در سے عہدہ مل جائے، ہم اسے واپس نہیں لیتے۔ پطرس دوبارہ آسمانوں سے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی نے پوچھا اب کیا ہے؟ عرض کیا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے اور میں قیامت تک حسین کے روضے پر آنے والوں کا استقبال کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول فرمائی اور پطرس روضہ حسین پر آنے والوں کا استقبال کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین سدرہ پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا غمناک نظر آتے ہو، کیوں؟ جبرائیل نے عرض کیا حسین کے گہوارے کو جھلانے گیا تھا۔ گہوارے کے دونوں کونوں پر یمنی عقیق لٹکے ہوئے تھے۔ جھولا ہلتا تو حسین باری باری یمنی عقیقوں کو پکڑتے تھے۔ میں پہلے دیکھتا رہا، پھر میرے دل میں ایک ہوک اٹھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان دونوں عقیقوں کی جگہ میری دونوں آنکھیں ہوتیں اور میری آنکھوں سے حسین کھیلتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سیدہ زہرا بتول کا دودھ نہیں پیا اور روزانہ 2.5 سال تک فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور صفت رسول حسین علیہ السلام اپنے نانا کی زبان مبارک کی شیرگی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ عشاء پڑھ کر دوبارہ بی بی زہرا کے گھر تشریف لاتے اور پھر یہی عمل دہراتے اور حسین کا پیٹ بھر جاتا۔ اللہ اللہ یہ مقام ہے حسین کا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حسین ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں، حسین اصل دین ہے۔ نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں زندگی کے ابتدائی 6 سال میں امام حسین نے جس طرح زندگی گزاری اس کا قیاس بعد کی زندگی پر کسی انداز سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگر کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو شفیق نانا نے فوراً گود میں اٹھا لیا کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں آ کر گر پڑے تو آپ نے خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر اٹھا لیا اور فرمایا اے لوگو پہچانو، اس کا احترام کرو، یہ حسین ہے اور وقت پڑنے پر اس کی مدد کرو۔ اگر حالت نماز میں پشت مبارک پر بیٹھ گئے تو سجدے کو طول دے دیا۔ اگر مباہلہ کے میدان میں لے گئے تو اپنی گود میں اٹھا لیا تاکہ حسین کو راستہ چلنے کی زحمت نہ ہو۔ اگر کبھی حبیب ابن مظاہر کو خاک قدم حسین کو آنکھوں میں لگاتے دیکھا تو حبیب کو آغوش میں اٹھا لیا کہ یہ میرے فرزند حسین کا چاہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک عورت اپنے شوہر اور 2 سالہ بیٹے کے ہمراہ حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا شوہر ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، جبکہ میں کہتی ہوں یہ تیرا ہی نطفہ ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما دیں۔ اتنے میں 5 سالہ حسین نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس عورت کا بچہ ماں کی گود سے نکلا اور رینگتا ہوا حسین کے قریب آیا۔ حسین کے پاؤں چومے اور پھر دوبارہ رینگتا ہوا ماں کی گود میں آ گیا۔ ماں نے ایک بار پھر عرض کیا، یا رسول اللہ فیصلہ فرما دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیصلہ تو ہو گیا ہے، کوئی بے نسب اور نطفہ حرامی حسین کے پاؤں نہیں چوم سکتا۔ تمام خونی رشتوں میں انسان کو اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے حسین سے جو محبت تھی، اس کی معراج کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز بیٹے ابراہیم کو اپنے نواسے پر قربان کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ آپ کے دائیں زانوں پر حسین ابن علی اور بائیں زانوں پر اپنے بیٹے ابراہیم بن محمد کو بٹھائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ اتنے میں جبرائیل حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور پھر عرض کیا، اللہ کو یہ 2 نعمتیں جمع کرنا آپ کے پاس منظور نہیں، آپ جسے چاہیں اختیار فرمائیں، یعنی ایک دے دیں اور ایک رکھ لیں، ایک کے بدلے دوسرے کو بطور فدیہ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وصال سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ابراہیم کے وصال ہونے کا فقط مجھ پر صدمہ گزرے گا اور حسین کے وصال کا مجھ پر اور فاطمہ پر صدمہ گزرے گا۔ مجھے فاطمہ کے صدمے سے اپنا صدمہ گوارا ہے۔ 3 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ جب کبھی شفیق نانا حسین کو پیار کرتے تو فرماتے، یا حسین تجھ پر قربان کیا میں نے اپنا ایک بیٹا۔ بچپن میں ایک مرتبہ حسن و حسین گلی میں کھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا دونوں بچے دھوپ میں ہیں تو فرمایا، یا علی میرے بچے دھوپ میں ہیں، انہیں سائے میں کر دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حسن و حسین رات کو کھیلنے کے لیے باہر نکلے تو کافی دیر گزر گئی، شہزادے گھر نہیں آئے تو ان کی تلاش میں نبی، علی اور صحابہ کرام نکلے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد شفیق نانا نے حسن و حسین کو ایک جگہ پایا اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا انہیں اپنی حفاظت میں لیے بیٹھا تھا۔ اژدہے نے جھک کر سلام کیا اور عرض کیا، میں قوم جنات کا سردار ہوں۔ ایک آیت قرآنی کی تصحیح کے لیے آ رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی، دونوں شہزادوں کی حفاظت کرو، تو میں یہاں رک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا، سیدہ کے گھر لے گئے۔ اگلے روز مسجد نبوی میں حسن و حسین کے ہمراہ تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، نانا اور نواسوں کے رشتے کے حوالے سے حسن و حسین افضل ترین بچے ہیں اور ان کے والد علی المرتضیٰ اور والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا بطول افضل ترین ماں باپ ہیں۔ مدینہ شریف میں عید کا موقع تھا۔ دونوں شہزادوں حسن و حسین نے والدہ سیدہ فاطمہ زہرا بطول سے نئے کپڑوں کی فرمائش کر دی۔ سیدہ بہلانے کی کوشش کرتی رہیں، بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ مدینہ میں بچے عید کے روز زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نئے لباس ہی نہیں ہیں، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ سیدہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ سیدہ نے وہی جواب دیا۔ جواب دے کر بچوں کو خاموش کر دیا اور خود پوری رات عبادت میں گزاری۔ اللہ سے عرض کیا، یا اللہ فاطمہ تیری کنیز ہے، اس کے وعدے کو پورا فرما۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے بچوں کے اصرار کی وجہ سے نئے کپڑوں کا وعدہ کیا ہے، تو جانتا ہے تیری کنیز نے کبھی اپنے لیے سوال نہیں کیا اور نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی غلط وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، رحمت خداوندی نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی بیٹی کے شہزادوں کے لیے جنت کے 2 جوڑے جنت کے درزی سے لے کر پہنچ جاؤ۔ جبرائیل 2 جوڑے لے کر در زہرا پر حاضر ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کون؟ عرض کیا، حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لایا ہوں۔ بچپن میں ایک مرتبہ امام حسن و حسین بیمار پڑ گئے۔
مولا علی، سیدہ فاطمہ بطول اور آپ کی خادمہ بی بی فضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نظر مانی کے شہزادوں کو صحت ہونے پر 3 روزے رکھیں گے۔ جب شفا ہو گئی تو 3 روزے رکھنے کی ابتدا کر دی۔ مولا علی سحری اور افطاری کے لیے شمون یہودی سے 3 کلو جو ادھار لے کر آئے۔ پہلے دن افطاری کے لیے 5 افراد کے لیے 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری سے چند منٹ پہلے ایک سائل نے صدا لگائی، السلام علیکہ یا اہل البیت، مسکین ہوں، بھوکا ہوں، روٹی کا سوال ہے۔ یہ صدا سن کر سیدہ بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں سائل کو دے دیں، یعنی سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں سائل کو دے دیں اور خود بھوکے سو گئے۔ اگلے دن پھر افطاری کے لیے 5 روٹیاں تیار کی گئیں اور عین افطاری کے وقت سائل آیا اور صدا لگائی، السلام علیکہ یا اہل البیت، یتیم ہوں، بھوکا ہوں، روٹی کا سوال ہے، اور سیدہ نے 5 روٹیاں سائل کو دے دیں اور اس روز بھی سب بھوکے سو گئے۔ تیسرے روز افطاری کے لیے جب سب بیٹھے تو عین افطاری کے وقت صدا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا اہل البیت، قیدی ہوں، بھوکا ہوں، روٹی کا سوال ہے۔ مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسن و حسین اور اماں فضہ نے آج بھی 5 روٹیاں سائل کو دے دیں اور پھر سب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ نبی نے بھوک کی شدت سے لڑکھڑاتے ہوئے نواسوں کو دیکھا تو بے قرار ہو گئے۔ فوراً جبرائیل امین حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے گھر والوں کے امتحان کے لیے اللہ کے حکم سے میں ہی 3 روز مسلسل مسکین، یتیم اور قیدی بن کر حاضر ہوتا رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پھر سورہ دہر کی آیت کی تلاوت کر کے سنائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسنین کریمین کی صورتیں اتر جائیں اور قرآن کی صورتیں نہ اتریں؟ روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز عصر جاری ہے، امام الانبیاء امامت فرما رہے ہیں، تمام جلیل القدر صحابہ کرام مقتدیوں میں شامل ہیں۔ اسی دوران 6 برس کے حسین ابن علی بھی مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی مسجد کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے نانا مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے حسین کے چہرے کا رخ مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف ہوتا ہے۔ حاملان عرش حیران ہو جاتے ہیں، فرشتے دم بخود اور حوریں محو حیرت، جبرائیل بھی پکار اٹھتے ہیں، یہ کیا تماشا ہے کہ حسین امام الانبیاء کے کندھے پر نماز کے دوران حالت سجدہ میں سوار ہو گئے ہیں۔ اللہ کی ندا آتی ہے، جبرائیل خاموش، آج جس بچے کو تم سجدے کی حالت میں اپنے نانا کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل اسی بچے حسین کو میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتے بھی دیکھنا۔ سرکار دو عالم ارادہ فرماتے ہیں کہ سجدے سے سر اقدس اٹھائیں، مگر جبرائیل آ کر فرمان الہی سناتے ہیں کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتریں آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، اے مزمل، عبادت گھٹا دے۔ جب سجدے کی حالت میں نبی کی پشت پر حسین بیٹھ گئے تو فرمایا، اللہ نے سبحان ربی العالی پڑھنا بڑھا دے، سجدہ لمبا کر دے، جب تک حسین خود نہ اترے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں 72 بار سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھتے ہیں۔ پیچھے مقتدی نمازی حیران ہیں، یا الہی کیا ماجرا ہے، اتنا طویل سجدہ؟ آخر حسین اپنی مرضی سے اپنے نانا کی پشت مبارک سے اتر کر ہنستے کھیلتے گھر چلے جاتے ہیں۔ نماز مکمل ہوتی ہے۔ نماز مکمل ہونے پر صحابہ کرام کے استفسار پر نبی سجدے کی طوالت کے بارے میں حکم الہی سناتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے حکیمانہ خطبات نقل ہوئے ہیں۔ دعائے عرفہ اور خطبہ منی کے علاوہ قیام کے دوران مدینہ سے لے کر کربلا تک مختلف مقامات پر آپ کے دل نشین خطبات سے آپ کی فصاحت و بلاغت کے عروج و کمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
دعائے عرفہ میں آپ نے معرفت خداوندی اور عشق الہی کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا اللہ، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جو تیرے بدلے میں کسی اور چیز پر راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ جب آپ نے یزید جیسے فاسق و فاجر کے خلاف قیام کا اعلان فرمایا تو حاکم مدینہ مروان بن حکم اور ولید بن عتبہ کے دربار میں اپنا اور یزید کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: ہم اہل بیت نبوت رسالت ہیں، ہمارے گھرانے میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، اللہ نے ہمارا گھرانہ بلند و بالا بنایا ہے۔ یزید بن معاویہ فاسق و فاجر، شارب الخمر، ظالم، قاتل اور فاسق ہے۔ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔